شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پڑھیں اور پھر تماشا دیکھیں۔ اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور معافیاں بھی مانگے گا۔ جتنے بھی پیسے ہیں فوراً نکال کر آپ کو واپس کرے گا۔ بس ایک بار اللہ کا یہ کلام اس کے سامنے پڑھ لو۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی تمام ازواج مطہرات پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین کرام، اکثر اوقات ہمارے کچھ جاننے والے عزیز و اقارب یا دوست احباب وغیرہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر ہم سے ادھار لے لیتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی ضرورت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ہم بخوشی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے انہیں پیسے ادھار دے دیتے ہیں، اور واقعی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ادھار رقم دینا ثواب کا باعث ہی ہے۔ لیکن ہماری یہ خوشی اس وقت دکھ اور غم میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن تقاضا کرنے کے باوجود ہمیں اپنی وہ رقم واپس ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہر پڑھا لکھا باشعور انسان اپنے جاننے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اللہ نے انسان کو مال و دولت سے بھی نواز رکھا ہو، اور جب انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے باوجود کچھ رقم بچا کر محفوظ کر لے تو پھر اس کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ کسی بہن بھائی یا کسی دوست رشتہ دار کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کی جائے، اور ایسا کرنا سنت عمل بھی ہے اور دلی سکون اور راحت کا سبب بھی ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسے ادھار دینا ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اگر تو آگے والے بندے پیسے مقررہ وقت پر خود ہی واپس کر دیں اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کریں تو پیسے ادھار دینے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے اس کی محنت اور کاوش کا اجر مل گیا ہو، اور اس کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پیسے لینے والا مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی رقم واپس نہ کرے، اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیسے ادھار لینے والے کے حالات بھی درست ہو چکے ہیں اور اس کے پاس پیسہ بھی وافر موجود ہے، لیکن اپنی گھٹیا ذہنیت اور فطرت کے سبب وہ ادھار لی گئی رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایسے واقعات میں بہت سے لڑائی اور جھگڑے بھی دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں، لیکن آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس کی بدولت ادھار دی گئی رقم بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے آپ واپس نکلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے پیسے لے کر بھول گیا ہے اور وہ آپ کو پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب وہ پیسے آپ کے واپس نہیں آنے، تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو واپس ضرور مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام میں ضرورت مند کو قرضہ دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین امتزاج ہے۔ اسلام میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو نماز کو محض قیام، رکوع اور سجود تک محدود رکھتے ہیں اور اذہان و قلوب میں الہیت اور خشیت پیدا کر کے دکھی انسانیت کو اس کے مصائب و آلام سے نجات نہیں دلاتے۔ ہمدردی اور خیرخواہی اور اثار و قربانی کا جذبہ دراصل انسان کی بے غرضی اور خلوص کی دلیل ہے۔ اسلام میں معاشرتی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، تنگ دستوں اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد بہتر طور پر اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت، تنگ دستی اور محتاجی دور کر کے ان کے لیے
آسانی پیدا کی جائے اور اس فکر و عمل کے ذریعے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت اور افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے، تنگ دستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ اور ایثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ اور ایثار کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے، ساتھ ہی اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت اسے دگنا کر دیا جائے گا، مزید یہ کہ قرض دینے والوں کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محتاج اور تنگ دست بیوہ اور مسکین کے لیے زندگی کی آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور وہ شخص اس زاہد شب خیز کی مانند ہے جو ناغہ نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں کھولتا۔ یعنی تنگ دستوں اور بیواؤں، یتیموں اور سفید پوش عزت دار لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے میں کوشاں شخص اجر و ثواب میں مجاہد اور اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ نماز میں مصروف رہتا ہے اور اس میں کوئی وقفہ نہیں کرتا، اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے سکے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، جبکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور کسی مسلمان کو ایک سے زائد بار قرض دینے کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو ایک بار صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح قرض دینے کی عظمت اور اہمیت اور اجر کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے جنت کے دروازے پر صدقے کا بدلہ 10 گنا اور قرض دینے کا بدلہ 18 گنا لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض صدقے سے بڑھ کر کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سائل تو مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ مال موجود ہوتا ہے، لیکن قرض دار تو کچھ بھی نہ ہونے کی صورت ضرورتاً ہی سوال کرتا ہے، یعنی قرض مانگتا ہے۔ ناظرین، قرض دینا جہاں ایک اسلامی فریضہ قرار دیا گیا ہے، وہاں اس بات کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے کہ کوئی صاحب حیثیت جو اپنی ضرورت مند بھائی کو قرضہ دینے کی حالت میں ہو پھر قرض نہ دے تو یہ غیر مستحسن عمل ہے۔ لیکن جہاں قرض دینے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہیں قرض کی رقم واپسی کرنے کے لیے بھی سخت احکامات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر قرض لیتے وقت اسے واپس نہ کرنے اور کھا جانے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم بات کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت اور حالات میں فراغت ہونے کے باوجود بھی جو لوگ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ظالم اور فاسق ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور ایسا شخص ظالم اور فاسق ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرض خواہی یا قرض کے مطالبے میں شریعت اسلامی کی تعلیمات تمام ادیان و مذاہب میں منفرد نوعیت کی تعلیمات ہیں۔ اس معاملے کا سب سے زیادہ حسین پہلو یہ ہے کہ اگر مقروض قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے مہلت اور سہولت دینے کی قرآن و حدیث میں بڑی ہی فضیلت اور اجر کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ایسے قرض سے دستبردار ہونے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے آسانی اور مہلت دو جب تک کہ وہ آسانی میں نہ آ جائے،
اگر اس پر قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم اور شعور رکھتے ہو۔ ناظرین، یہاں قرض معاف کرنے کے لیے تصدق کا حسین و خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، جسے اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو یوں ہوگا کہ اگر تم قرض کی رقم کو مقروض پر نچھاور کر دو۔ اسی طرح احادیث میں بھی رسول علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ مفلس قرض دار کو سہولت اور مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے ہولناک دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ایک مالدار شخص کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے کہا، تیرے اعمال نامے میں کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا، دیکھ، سوچ، شاید کوئی اپنی اچھی بات یا عمل تجھے یاد ہو۔ اس نے کہا، ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو جو مقروض تنگ دست ہوتا میں اسے مہلت دیتا یا اس کا قرض معاف کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں۔ اے فرشتو، اسے بھی معاف کر دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دوسری جانب جو شخص کسی کا مقروض ہو اور اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ملاحظہ کر لیجئے کہ قرض اتارنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض نہ اتارنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دریافت فرماتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر میت مقروض نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام جنازہ پڑھاتے۔ اگر میت مقروض ہوتی اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام بھی نہ چھوڑا ہوتا اور کوئی اس کے قرض کی ضمانت بھی نہ لیتا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ ادا کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی برائی اور اس کی شدت کا احساس ہو۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے موقع پر یہ سوال فرماتے کہ اگر میت مقروض ہوتی اور اس نے ادائیگی کا انتظام بھی نہ چھوڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتے اور پھر نماز جنازہ ادا فرماتے۔ ناظرین، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو فرمایا کہ اس پر قرض ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا قرض مجھ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح ایسے شخص کے بارے میں جنت میں نہ داخل ہونے کی وعید بھی وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ قرض کی رقم کی ادائیگی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے لیے گئے ادھار کو واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ابھی تک ادھار لی گئی رقم واپس نہیں کی۔ لہٰذا اگر آپ نے بھی کسی کو پیسے ادھار دے رکھے ہیں لیکن وہ شخص آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس شخص کے پاس جائیں اور اسے پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہاری ضرورت کے وقت تمہاری مدد کی تھی، اب خود مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مہربانی فرما کر مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ لیکن اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے تو آپ نے ایک ذکر کرنا شروع کر دینا ہے، اور 1 سے 2 دن آپ یہ ذکر کریں گے تو وہ آپ کے پیسے انشاءاللہ آپ کو واپس لوٹا
لوٹا دے گا۔ ناظرین، آپ نے جو ذکر پڑھنا ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کھلا پڑھیں اور لگاتار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر وہ شخص جس نے آپ سے رقم ادھار لی تھی وہ آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہر گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا پھر لگاتار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مؤثر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایک بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ درود پاک اور یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سارا عمل تصور میں اس شخص کو ہدیہ کر دینا ہے جس سے آپ نے اپنی رقم واپس لینی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک بار درود پاک، پھر ایک بار سورۃ الفاتحہ، اور پھر 3 بار سورۃ الاخلاص کے بعد ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ کر آپ نے ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ آپ کا ایک وقت کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو آپ بار بار جاری رکھیں جب تک کہ وہ شخص آپ کی رقم آپ کو واپس نہ کر دے۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر یہ عمل کرنے سے ہی وہ شخص آپ کو پیسے واپس کر دیتا ہے۔ لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا، یہی عرض کروں گا کہ جس شخص نے کسی سے اپنی کسی ضرورت کے تحت رقم ادھار کے طور پر لی ہو تو اسے چاہیے کہ جتنے وقت تک کے لیے اس نے وہ رقم لی ہے اسی وقت کے دوران لازمی لوٹا دے، کیونکہ یہ عمل عین شرعی عمل ہے، اسی میں عزت ہے، اور اس عمل کی برکت سے انسان قابل اعتماد بھی بن جاتا ہے، اور پھر آئندہ بھی اگر اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو لوگ ہنسی خوشی اسے رقم بطور قرض دینے میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔